اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ گرامی قدر حضرات، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے کھانے کے بعد ہاتھوں کا دھونا، اس کے فوائد کیا ہیں اور نہ دھونے کے نقصانات کیا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا اور رات بھر اس کے ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ کی خوشبو رہتی ہے، اور اگر اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اب کھانا کھانے کے بعد بندے کو اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، اور ہاتھوں کے دھونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح تولیے کے ساتھ صاف بھی کر لیا جائے، تاکہ جو چکنائی وغیرہ ہے وہ اچھی طرح ہاتھوں سے ختم ہو جائے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھوں کو واش کر لے تو پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرے، جسے ہم کلی کہتے ہیں۔ اور اگر دانتوں میں یا زبان میں کسی قسم کے کھانے کی ذرات موجود ہیں تو ان کو نکالنے میں کسی قسم کی کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں جو پچھلے مذکورہ حدیث گزری ہے، کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھوں کو دھونے کا ذکر کیا گیا، لہذا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے واش کرنا یہ اچھا عمل ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح واش نہ کیا تو اس کو تکلیف لاحق ہوگی، بیماری لاحق ہوگی۔ اب وہ کسی قسم کا گلا نہیں دے سکتا، بلکہ اس نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ اب یہ تو تھا تبصرہ، اب ہم آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف۔ موجودہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اکثر و بیشتر جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کے اندر یہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے کہ ادھر بیڈ پر بیٹھ کے یا چارپائی پر بیٹھ کے کھانا کھایا، اس کے بعد نہ کلی کی نہ ہاتھوں کو واش کیا، اور فوراً چارپائی پہ لیٹ گئے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب جب بچہ صبح اٹھتا ہے، سر درد ہے، جسم درد کر رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، معدے میں درد ہے، فلاں جتنی بیماریاں ہوتی، اب اس میں قصور شریعت کا نہیں ہے، قصور کھانے کا بھی نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا قصور ہے کہ اگر کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح واش کرتا اور کوئی 2-4 منٹ چل پھر لیتا تو کھانا اچھی طرح ہضم ہو جاتا اور اس کے ہاتھ بھی اچھی طرح صاف ہو جاتے۔ یہ ہے قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا،
اللہ فرماتا ہے کیا جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، معاذ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں؟ نہیں، تمہارے اعمال کا نتائج، تمہارے اعمال کے نتیجے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے کیا اس طرح ہمیں مل گیا۔ کھانے کی احتیاط ہم نے نہیں برتی، کھانے کے بعد ہاتھوں کو واش ہم نے نہیں کیا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے تو واضح طور پہ فرما دیا نا کہ اگر ایک بندے نے کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح واش نہیں کیا، پھر اس کے کوئی تکلیف قریب آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کے رنجیدہ ہو۔ اور فرمایا گیا کہ شیطان بھی اس کے قریب رہتا ہے جو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح واش نہیں کرتا۔ سائنس نے تو جو نقصانات بتانے تھے وہ بتا ہی دیے، سائنس نے اب بتائے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھوں کو واش نہ کیا جائے تو یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ میں اپنے آقا پر قربان نہ جاؤں کہ جنہوں نے 1450 سال پہلے، جو سائنس آج تحقیق کر کے بتلا رہی ہے، 1450 سال پہلے ہمیں اچھی طرح بتلا دیا کہ میرے غلاموں یہ کرو گے تو فوائد ہوں گے اور یہ نہ کرو گے تو نقصانات ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سائنس بھی جب تک دہلیز مصطفیٰ پر اپنے آپ کو جھکا نہیں لیتی وہ بھی نامکمل ہوتی ہے، اور ہم اسی سائنس کو مانتے ہیں جو در مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوتی ہے، حضور کے در کی خادم ہوتی ہے۔ تو بھائیوں، دین کے نور کو محسوس کریں، دین کے نور کو سمجھیں۔ چند منٹ نکالنے سے آپ کو کتنے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔